ایک روز گورنر بنگال کولکتہ میں شام کے وقت سیر کو جا رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ سامنے سے ایک بگھی کو 6 عربی نسل کے گھوڑے کھینچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بگھی میں ایک دل فریب عورت چہرے پہ مسکراہٹ سجائے سونے کے کام والی ساڑی اور ہاتھوں میں ہیروں کی چوڑیاں پہنے ہوئے کچھ اس شان سے بیٹھی ہوئی تھی کہ جیسے کسی ریاست کی مہارانی ہو۔ گورنر کی سواری جب اس بگھی کے قریب آئی تو گورنر نے سر سے ہیٹ اتار کر عورت کو سلام کیا۔ خاتون نے بڑی بے تکلفی اور آرام سے سر کو ذرا سا ہلاتے ہوئے اس کے سلام کا جواب دیا اور ان کی بگھی انگریز افسر پر دھول اڑاتی ہوئی وہاں سے روانہ ہو گئی۔ گورنر نے دفتر جا کر پوچھا کہ بگھی کس ریاست کے مہاراجا کی تھی، کیونکہ برٹش راج کے زمانے میں 6 گھوڑوں والی بگھی پر کسی ریاست کا شاہی خاندان یا کوئی انگریز افسر ہی سواری کر سکتا تھا۔ عملے کے افراد نے جواب دیا کہ حضور وہ سواری کسی اور کی نہیں بلکہ کولکتہ کی مشہور طوائف گوہر جان کی ہے۔ گورنر نے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر گوہر جان کو 1000 روپے جرمانے کا نوٹس ارسال کیا۔ انگریز بہادر کو قانون کی پاسداری عزیز تھی، جبکہ گوہر جان کو اپنی امارات اور تنتنا عزیز تھا۔ وہ روز 6 گھوڑوں کی بگھی پر سیر کرتی اور یومیہ 1000 روپے جرمانے کے طور پر ادا کر دیتی۔ لارڈ صاحب قانون بدلنے سے گریزاں تھے تو گوہر جان بھلا اپنی ضد کیوں چھوڑتی؟ یہ نہیں کہ وہ صرف گوروں کے ساتھ ہی ٹکر لے لیتی تھی، بلکہ ایک دفعہ جب گاندھی جی نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا تو انہوں نے گاندھی جی کو بھی ان کی وعدہ خلافی پر ان کا وعدہ یاد دلایا تھا۔ یہ واقعہ 1920 کی دہائی میں بنارس کا تھا۔ اس دوران حال ہی میں جنوبی افریقہ سے لوٹے مہاتما گاندھی نے برٹش راج سے لڑنے کے لیے سوراج فنڈ شروع کیا تھا۔ تب ان کی ملاقات گوہر جان سے ہوئی، جو کروڑ پتی تھیں اور اس وقت سب سے امیر ہندوستانیوں میں سے ایک سمجھی جاتی تھیں۔ 1920 میں گاندھی جی نے سوراج تحریک کے لیے فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے گوہر جان سے کہا۔ گوہر جان فنڈ ریزنگ پرفارمنس کے لیے راضی تو ہو گئیں، لیکن انہوں نے ایک شرط رکھی کہ گاندھی جی کو اس میں شرکت کرنا ہوگی۔ کسی مجبوری کی وجہ سے گاندھی جی خود اس پروگرام میں شرکت نہیں کر پائے، بلکہ انہوں نے مولانا شوکت علی کو اپنے نمائندے کے طور پر بھیجا۔ گوہر جان کی پرفارمنس سے 24,000 روپے جمع ہوئے، جو کہ اس وقت ایک بہت بڑی رقم تھی۔ تاہم یہ دیکھ کر کہ گاندھی جی خود پرفارمنس دیکھنے کے لیے نہیں آئے، گوہر جان نے صرف 12,000 روپے مولانا کو دیے۔ انہوں نے کہا، مہاتما گاندھی ایمانداری اور خلوص کی بات کرتے ہوئے محض ایک طوائف کو دیے گئے اپنے وعدے پر بھی قائم نہیں رہ سکے۔ چونکہ انہوں نے اپنے وعدے کا صرف آدھا حصہ پورا کیا ہے، اس لیے میں بھی اصل رقم کا صرف آدھا حصہ عطیہ کروں گی۔ بعد میں سنجے لیلا بنسالی نے اپنی نیٹ فلکس سیریز ہیرا منڈی میں گوہر جان کا یہ کردار بیبو جان پر فلمایا ہے۔ گوہر جان کی زندگی حقیقت میں بھی کسی فلمی کردار سے کم نہ تھی، سیم وہی لگژری جو فلموں میں دکھائی جاتی ہے۔ گوہر جان ان دنوں ایک ریکارڈ کا معاوضہ 3000 روپے لیتی تھی، اور یہ وہ دور تھا جب سونے کی قیمت 30 روپے فی تولہ تھی۔ اس کے علاوہ گوہر جان ہی برصغیر کی وہ پہلی گلوکارہ ہیں جنہوں نے گراموفون پر اپنا گانا ریکارڈ کروایا۔ گوہر جان برصغیر کی پہلی انٹرنیشنل سٹار کہلائیں۔ ان کی تصاویر آسٹریا میں بننے والی ماچس کی ڈبیا پر چھپتی تھی، اور یہی ماچس انڈیا میں بھی بکتی تھی، اور لوگ گوہر جان کی تصویر والے پوسٹ کارڈز دگنی قیمت پر خریدتے تھے اور انہیں کتابوں کے اوپر لگایا کرتے تھے۔ گراموفون کمپنیز ان کی تصاویر اپنے کورز پر چھاپتی تھیں، جس سے انہیں زیادہ سیلز ملتی تھیں۔ گراموفون کے موجد گیسپر کو برصغیر میں موسیقی ریکارڈ کرنے کے لیے بطور خاص بھیجا گیا تھا۔ اپنے اس ٹور کے دوران گیسپر کو شدید ناکامی کا سامنا تھا، کیونکہ بے شک ہندوستان میں موسیقاروں کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی بھی فنکار اس بات پر راضی نہیں تھا، کیونکہ ریکارڈنگ صرف 3 منٹ کی ہو سکتی تھی اور کلاسیکل گیت کو 3 منٹ میں گانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ ایسے میں گیسپر مایوس ہو کر واپس جرمنی جانے ہی والے تھے کہ انہوں نے کسی رئیس کی محفل میں گوہر جان کو دیکھا، جہاں وہ شاندار لباس اور ہیرے زیورات پہن کر آئی تھی۔ اس محفل میں حاضرین کا جوش اور گوہر جان کی گائیکی سے امپریس ہو کر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ گوہر کی ہی آواز ہے جسے وہ برصغیر میں ریکارڈ کریں گے۔ اس وقت باقی موسیقار اس ایجاد کو لے کر کچھ خاص خوش نہیں تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ اگر لوگ ریکارڈ کی صورت میں ان کے گیت خریدنا شروع ہو گئے تو لوگ انہیں محفلوں میں مدعو کرنا بند کر دیں گے۔ کچھ پرانے موسیقاروں کا یہ بھی ماننا تھا کہ ریکارڈنگ کے دوران برقی آلات سے نکلنے والی شعاعیں ان کی آواز پر بھی اثر انداز ہو سکتی ہیں۔ ان پرانے خیالات کی وجہ سے برصغیر میں گانا ریکارڈ کرنا ناممکن لگ رہا تھا، لیکن تبھی گوہر جان امید کی ایک کرن بن کر سامنے آئیں۔ گوہر جان نے بھی گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا تھا، انہیں اپنے ٹیلنٹ پر مکمل عبور حاصل تھا
اور وہ اپنے ٹیلنٹ کی قدر سے بھی واقف تھیں۔ انہوں نے ایک ریکارڈ کا معاوضہ 3000 روپے لیا۔ ریکارڈنگ کے لیے انہوں نے کلاسیکل ٹھمری گائی اور اسے 3 منٹ میں ایسے شرنک کیا کہ اس کی تاثیر اور اصطلاح بالکل بھی نہ بدلے۔ ان کا یہ انداز بہت مقبول ہوا اور اس سے انسپائر ہو کر باقی گلوکار بھی گرامو فون پر گانا ریکارڈ کروانے لگے۔ موسیقاروں کے گمان کے برعکس گانے کی ریکارڈنگ کے بعد گوہر جان کو گائیکی کے لیے پہلے سے بھی زیادہ دعوتیں ملنا شروع ہو گئیں۔ امیر لوگ انہیں محفلوں میں مدعو کرتے اور اس چیز کو وہ اپنا اسٹیٹس سمبل سمجھتے تھے۔ ان کے خیالات پرانے استادوں سے ذرا مختلف تھے۔ وہ ایک جدت پسند آرٹسٹ تھیں اور ان کے اس بولڈ سٹیپ کی وجہ سے وہ نہ صرف نیشنل بلکہ ایک انٹرنیشنل سٹار بن گئی تھیں۔ وہ اس زمانے میں ٹاپ گلوکارہ تھیں۔ انہیں 1912 میں کنگ جارج کی تاج پوشی کے موقع پر گانے کے لیے بھی مدعو کیا گیا تھا۔ پرفارمنس کے بعد انہیں انعام میں 100 سونے کی اشرفیاں بھی دی گئی تھیں۔ گوہر جان نے 600 کے قریب گیت ریکارڈ کروائے اور ایسے وہ برے صغیر کی پہلی گراموفون پر ریکارڈ کی جانے والی گلوکارہ بن گئیں۔ ان کے ہر ریکارڈ کے آخر میں وہ بہت ہی سٹائل سے اپنا نام لیتی تھیں، مائی نیم از گوہر جان۔ ان کا پہلا ریکارڈ تیار ہونے کے لیے جرمنی بھیجا گیا تھا، جو کہ 1 سال بعد ریلیز ہوا تھا، اور اس ریکارڈ نے ریلیز ہوتے ہی تہلکہ مچا دیا تھا۔ گوہر جان کو نہ صرف ہندوستان اور بنگال کے نواب، مہاراجا اور رئیس بلکہ غیر ملکی تاجر بھی اپنی محفلوں میں مدعو کرتے، کیونکہ گوہر جان کو کئی زبانوں میں گائیکی کا ہنر حاصل تھا۔ گوہر جان کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ وہ ایک بہت ہی دل نشیں اور خوبصورت پرسنالٹی کی حامل تھیں۔ لیکن گوہر جان کون تھیں اور کہاں سے آئی تھیں؟ سن 1857 کی بات ہے، جب ہندوستان میں آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ تب انگریز ہندوستانیوں کی وفاداری پر شک کرنے لگے۔ ایسے میں اعظم گڑھ کی مشہور طوائف رکمنی نے مقامی افسران کے سلوک سے تنگ آ کر ایک برطانوی آفیسر سے شادی کر لی، جس کا نام ہارڈی ہیمنگز تھا۔ کچھ عرصے بعد ان کے ہاں ایک بیٹی نے جنم لیا، جس کا نام ایڈلن وکٹوریا رکھا گیا۔ ان کی زندگی ہنسی خوشی گزر رہی تھی کہ اچانک گورے صاحب کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بعد رکمنی اور وکٹوریا بے سہارا ہو گئیں۔ ان کی وفات کے بعد رکمنی اور ان کی بیٹی کے معاشی حالات خراب ہو گئے۔ انہی مشکل معاشی حالات کے باعث وکٹوریا کو ایک برف کے کارخانے میں کام کرنا پڑا۔ اسی کارخانے میں وکٹوریا کی ملاقات ایک انجینئر رابرٹ ولیم یوارڈ سے ہوئی، جنہوں نے وکٹوریا سے سن 1872 میں شادی کر لی۔ اس شادی کے نتیجے میں وکٹوریا اور ولیم کے یہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی، جس کا نام ایلن اینجلینا یوارڈ رکھا گیا۔ لیکن بدقسمتی سے یہ شادی دیر پا ثابت نہ ہوئی، اور کچھ ہی عرصے بعد رابرٹ ولیم یوارڈ نے وکٹوریا کو طلاق دے دی۔ اب وکٹوریا کی ملاقات ایک مسلمان جاگیردار خورشید سے ہوئی۔ انہوں نے وکٹوریا کو پیشکش کی کہ وہ ہر طرح سے ان کا اور ان کی بیٹی کا خیال رکھیں گے، مگر بدلے میں وکٹوریا کو بھی ان کا خیال رکھنا پڑے گا۔ وکٹوریا نے ان کی یہ آفر قبول کر لی اور دونوں نے اعظم گڑھ سے بنارس کا رخ کیا۔ یہ وہ دور تھا جب ہندوستان میں مسلم گائیکا رقاصاؤں کو بہت پسند کیا جاتا تھا، لہٰذا وکٹوریا نے اسلام قبول کر لیا اور ان کا نام ملکہ جان، جبکہ ان کی بیٹی ایلن اینجلینا کا نام گوہر جان رکھا گیا۔ ملکہ جان کے شوہر خورشید نے ملکہ کی تربیت کے لیے فارسی اور اردو کے اساتذہ ہائر کیے۔ انہوں نے انڈین کلاسیکل ڈانس کی تربیت بھی حاصل کی اور اس فن پر جلد ہی عبور حاصل کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کولکتہ موسیقی، رقص اور آرٹ اور کلچر کا ایک نیا مرکز بن کر ابھر رہا تھا۔ اسی دوران ملکہ جان اور ان کی بیٹی گوہر جان بھی کولکتہ شفٹ ہو گئیں اور جلد ہی انہوں نے نواب واجد علی شاہ کے دربار میں بائی جی کا مقام حاصل کر لیا۔ ملکہ جان رقص اور موسیقی کے علاوہ شاعری کا بھی بہت شوق رکھتی تھیں۔ پھر 22 اکتوبر 1886 کو ان کا مجموعہ کلام مخزن الفت ملکہ کے نام سے شائع ہوا۔ ملکہ نے ادب کے میدان میں بھی جھنڈے گاڑے۔ ان کی شاعری کے مداحوں میں داغ دہلوی اور اکبر الہ آبادی جیسے شاعر بھی شامل تھے۔ سن 1886 میں ملکہ جان نے گوہر کی 13ویں سالگرہ بڑے دھوم دھام سے منائی تھی، جہاں انہوں نے اپنے فن کا مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر علاقے کے تمام بڑے رئیس موجود تھے۔ شراب پانی کی طرح بہہ رہی تھی، اور جب تمام حاضرین محفل مدہوش ہو گئے تو علاقے کے مشہور اور عیاش رئیس راجہ خیر گڑھ نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور ننھی گوہر کا ریپ کر دیا۔ ملکہ جان کو جب ہوش آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی گوہر جان کو راجہ خیر گڑھ کے بیڈ روم میں پایا۔ وہ بہت روئی پیٹی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ ملکہ جان کو اس چیز کا بہت پچھتاوا تھا۔ اس واقعے کے بعد وہ جیسے دنیا داری سے بدزن ہو گئی تھیں اور وہ اس بدنما گلیمر اور چکا چوند سے بہت دور جانا چاہتی تھیں۔ بنارس سے کولکتہ پہنچنے کے بعد ملکہ جان دین کی طرف بہت زیادہ مائل ہو گئیں۔ وہ نیک دل ہونے کے ساتھ بہت فراغ دل بھی تھیں،
لہٰذا انہوں نے غریبوں اور ضرورت مندوں کی مدد میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے مساجد کی تعمیر کے لیے بڑے بڑے ڈونیشنز بھی دیے۔ ملکہ جان کی مساجد کے مدرسوں میں جو مسلمان بچے مذہبی تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں بھی ملکہ کی طرف سے باقاعدہ وظیفہ دیا جاتا تھا۔ سن 1906 میں ملکہ جان نے کولکتہ میں جب آخری سانس لی تو اس سے پہلے ان کی شخصیت میں کافی بدلاؤ آ چکا تھا، اور وہ ایک طوائف کی بجائے ایک خدا ترس عورت کے روپ میں دیکھی جاتی تھیں۔ لیکن ملکہ جان سے کہیں زیادہ شہرت ان کی بیٹی گوہر جان کی تقدیر میں تھی، کیونکہ گوہر نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اور وہ جہاں پلی بڑی تھی وہ اس ماحول کے بالکل برعکس تھا جو ان کی والدہ ملکہ جان نے اپنے بچپن میں دیکھا تھا، اور انہوں نے استاد کالے خان، استاد وزیر خان اور استاد علی بخش جرنیل سے رقص اور موسیقی کی تربیت حاصل کی تھی۔ وہ کتھک رقص کے ساتھ ساتھ غزل، ٹھمری، خیال، کجری، ترانہ اور دادرہ کی اصناف پر بھی عبور رکھتی تھیں۔ اب ان کی میوزک اور رقص کی تربیت مکمل ہو چکی تھی، لہٰذا وہ مہاراجہ دربھنگا کے دربار سے وابستہ ہو گئیں، جہاں انہیں بیش قیمت انعامات اور تحائف کے علاوہ جان کے خطاب سے بھی سرفراز کیا گیا۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ گوہر جان کہلوائے جانے لگیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں موسیقی کے ہر دیوانے کے لیے ممکن نہ تھا کہ وہ گوہر جان کی ایلیٹ کلاس محفل موسیقی میں جا سکے، لیکن یہ بہت سو کے بس میں تھا کہ وہ گراموفون ریکارڈ خرید کر اپنے ذوق کی تسکین کر لیں۔ موسیقی کے شائقین اپنی حویلیوں اور کوٹھیوں میں اپنے دوستوں کو انوائٹ کرتے۔ سفید چاندنی پر نہایت احترام اور اہتمام کے ساتھ گراموفون رکھا جاتا جو ان دنوں باجا کہلاتا تھا، اور جب اس میں سے گوہر جان یا زہرہ بائی امبالے والی اور دوسرے موسیقاروں کی آوازیں آتی تو وہ اسے قدرت کا کرشمہ کہتے۔ گوہر جان کے سماہنے نگار وکرم سمپتھ نے اپنی کتاب مائی نیم از گوہر جان میں لکھا ہے کہ گوہر جان کے 166 ریکارڈ بنے جو سارے ہندوستان اور اس سے باہر بھی بہت مشہور ہوئے۔ انہوں نے ہندی یا اردو کے علاوہ بنگالی، پنجابی، مدراسی، برمی، عربی، کچھی، ترکی، سنسکرت، تیلگو اور فارسی کے علاوہ پشتو میں بھی چند گیت گائے۔ یہی وہ زمانہ تھا جب وہ ایک نمائش میں شرکت کے لیے الہ آباد گئیں۔ جانکی بائی کے توسط سے ان کی ملاقات اکبر الہ آبادی سے ہوئی۔ گوہر جان نے اکبر الہ آبادی سے اپنے بارے میں کوئی شعر کہنے کی فرمائش کی۔ اکبر الہ آبادی نے فی البدی یہ کہا: خوش نصیب آج یہاں کون ہے گوہر کے سوا، سب کچھ اللہ نے دے رکھا ہے شوہر کے سوا۔ جس پر گوہر جان نے بھی فوراً کہا: گوہر کو میسر ہیں کئی شوہر، پسند نہیں اسے کوئی اکبر کے سوا۔ گوہر جان کو اپنی والدہ ملکہ جان کی طرح شاعری سے بھی کافی لگاؤ تھا۔ ان کا تخلص ہمدم تھا، اور اتنی خوبصورت عورت کا سچ میں کوئی ہمدم نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ 1904 کی بات ہے کہ انہیں تھیٹر میں اپنے ایک پارسی ساتھی امرت کیشو سے پیار ہو گیا۔ ان دنوں پھر گوہر جان نے فارسی سیکھی اور اپنے محبوب کے لیے فارسی میں شعر و شاعری بھی کی، لیکن بدقسمتی سے 1906 میں امرت کیشو کا اچانک انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے زندگی کا کافی عرصہ تنہائی میں گزارا۔ گوہر جان کو اللہ نے کئی زبانوں پر عبور دیا تھا، یہ ان کا گاڈ گفٹڈ ٹیلنٹ تھا۔ وہ عربی دان بھی تھیں کیونکہ کولکتہ اس سمے ایک ٹریڈنگ ہب تھا، وہاں باقی غیر ملکیوں کے ساتھ ساتھ بغدادی یہودی تاجروں کی بھی کثرت تھی، اور وہ لوگ ہندوستانی موسیقی کے بہت بڑے فین تھے۔ بہت سارے نوابوں اور مہاراجاؤں میں سے ایک نواب رام پور حامد علی خان بھی گوہر جان کے قدردان تھے۔ وہ ان کے محل کے اندر بھی بلائی جاتی تھیں، جہاں بیگمات ان کی دلچسپ گفتگو بڑے شوق سے سنتی تھیں۔ ایک مرتبہ نواب آف رامپور نے برطانوی شہزادے کو رامپور بلایا تو گوہر نے ان کے ساتھ ایوننگ گاؤن اور ہیرے جڑے موزے پہن کر محل کے بال روم میں رقص کیا۔ ایک بار نواب صاحب نے ان کے آنر میں گوہر ڈے بھی منایا تھا، جس کی انٹری فیس 100 روپے پر ٹکٹ تھی۔ اس محفل میں گوہر جان کے چاہنے والوں نے اتنی بڑی تعداد میں شرکت کی کہ گوہر جان اس وقت محفل سے 70,000 روپے لے کر کولکتہ لوٹیں۔ وہ اکثر مہاراجاؤں اور نوابوں کے ہاں پرفارم کرتی تھیں، اس لیے نواب لوگ کئی دفعہ ان سے بے تکلفانہ مذاق بھی کر لیا کرتے تھے۔ ایسے ہی جب عمر کے درمیانی حصے میں ان کا وزن تھوڑا سا بڑھ گیا تو انہیں نواب صاحب مذاق میں اکثر کہا کرتے تھے کہ کیا کروں گوہر، تم موٹی بہت ہو، ورنہ میں تم پر عاشق ہو جاتا۔ مگر گوہر کے عاشقوں کی فہرست بہت طویل تھی، لیکن یہاں بھی بدقسمتی اس کے ساتھ تھی۔ اتنی سمجھدار اور گھاٹ گھاٹ کا پانی پینے والی گوہر سے ایک بڑی غلطی یہ ہوئی کہ گوہر نے شادی کے لیے اپنے سے 10-12 سال چھوٹے لیکن بہت ہی ہینڈسم نوجوان سید غلام عباس کا انتخاب کر لیا۔ سید غلام عباس نے شروع دن سے ہی گوہر جان کی دولت پر نظریں جمائی ہوئی تھیں۔ شروع میں معاملات درست رخ میں چلتے رہے، لیکن پھر سید غلام عباس نے
اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ ان کے کچھ معاشقوں کی خبریں جب گوہر جان تک پہنچی تو گوہر نے ان سے علیحدگی اختیار کرنے کا سوچا۔ اس نے گوہر کو بہت دکھ دیے۔ واقعی کسی نے سچ کہا ہے کہ حسین، ذہین، مشہور اور خود مختار عورتوں کو ان کے دل نواز محبوب کیسی کیسی اذیتیں نہیں دیتے۔ یہ کوئی گوہر جان جیسی مالدار عورت سے پوچھے۔ کیسی افسوسناک بات ہے کہ وہ عورت جو خود اس قدر پڑھی لکھی اور باشعور تھی، اس نے اپنی عمر کا آخری حصہ جھوٹے مقدمات لڑتے ہوئے کورٹ کچہری میں گزار دیا۔ بالآخر اپنا تمام تر پیسہ لٹانے کے بعد وہ ان مقدمات سے باعزت بری ہو گئیں۔ اپنی عمر کے آخری ایام میں وہ میسور کے راجا کرشنا راج کے دربار سے وابستہ تھی۔ میسور ہی کے کرشنا راجندر ہسپتال میں 17 جنوری 1930 کو گوہر جان زندگی کی بازی ہار گئیں۔ گوہر جان ایک زمانے میں جس کو بچہ بچہ جانتا تھا، آج اس کی قبر کا نام و نشان بھی کسی کو معلوم نہیں۔